السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، خاص طور کے اوپر یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو طبلِ جنگ بجا رکھا ہے، کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف اپنے اہداف حاصل کر سکے گی؟ نمبر ایک. اور دوسرا جو ہے وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کیسے باندھی جائے، یہ اس وقت بہت اہم سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے. ذرا پاکستانی سیاست کی ہواؤں کا رخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو بہت سارے ایشوز ہیں، ان پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے بانی تحریک انصاف کے ٹویٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں. وہ ٹویٹ تو خیر بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، لیکن اس میں انہوں نے آغاز ادھر سے کیا ہے کہ ملک میں مارشل لاء کی بجائے جو ہے وہ عاصم لاء نافذ ہے. تو یہ عاصم لاء سے کیا مراد ہے اور وہ کون سا لاء جو ہے اس کی طرف اشارہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر امت مسلمہ کے نام نہاد عظیم قائد کا یہ جو ٹویٹ ہے، یہ میرا خیال 11واں یا 12واں ٹویٹ ہے پاک ایران اسرائیل جنگ کے بعد. 12واں یا 13واں ٹویٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم ہے جو انہوں نے ایک لفظ بھی جناب ایران اسرائیل جناب آپ کی جنگ کے حوالے سے جو ایران میں تباہی آئی، جو ایران کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے اسرائیل کی طرف سے، اس کے اوپر کوئی ایک لفظ بولا ہو. کیوں نہیں بولا؟ وہ زیک گولڈ سمتھ نے پراپر میسیج دیا تھا ان کی بہنوں کے ذریعے سے ان کو کہ خبردار ایران کے اور اسرائیل کے مسئلے پہ قطعاً بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کرنی، ورنہ جتنا کچھ ہم نے آپ کے لیے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں وہ سارا کچھ بڑھ جائے گا. اس کی گواہی آپ کو جناب ان کے بیٹے سور کا گوشت کھاتے ہوئے اسرائیلی لابی اور صہیونی لابی کے ساتھ بیٹھ کے نیو یارک کے اور واشنگٹن کے شراب خانوں میں جو لابنگ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کی گواہی کے طور پہ مل جائیں گے. اب اس نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے یہ بیسیکلی وہ بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد نا وہ اسی طرح کی آہو یاس کے اوپر مبنی جو ہے وہ شاعری کیا کرتا تھا. وہ بیسیکلی شاعر بھی تھا. تو یہی مایوسی جناب اس کی شاعری کے اندر ملتی تھی. تو یہ جو ٹویٹ ہے بیسیکلی وہ بہادر شاہ ظفر کے جناب وہ مایوسی والے غزلیں ہیں جو انہوں نے غزل لکھی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے. کہتے ہیں جی عاصم لاء ہے. تو جناب جو فیض لاء تھا جو 4.5 سال اس ملک کے اوپر لیگلی اور اس کے بعد اگلے 2 سال پچھلے سال کی اگست اس کی گرفتاری تک انلیگلی اس ملک کے اوپر مسلط تھا، جس فیض لاء کی صبح دوپہر شام آپ جناب لابنگ کیا کرتے تھے، اس کو لیجیٹیمائز قرار دینے کے حوالے سے انٹرویوز دیا کرتے تھے، بیان بازی کیا کرتے تھے، پوری قوم کا ذہن بنایا کرتے تھے، پوری قوم کی ذہن سازی کیا کرتے تھے کہ فوج کی عزت اور وقار آئی ایس آئی جتنی ٹرولنگ کرتی ہے یا آئی ایس آئی جتنی انویسٹیگیشن کرتی ہے یا آئی ایس آئی جتنی انٹیلیجنس کرتی ہے وہ حق سچ کے اوپر مبنی ہوتی ہے. چاہے وہ فون ٹیپ کرے، چاہے وہ سیاستدانوں کے پیچھے جائے، چاہے وہ سیاستدانوں کی ذاتی خانگی زندگی کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرے. اس وقت تو آپ یہ والا دست دیا کرتے تھے. آج آپ کہتے ہو کہ جناب عاصم لاء ہے. اور پھر ایک بات بڑی کلیئر ہے، آپ نے مورد الزام A to Z پاکستان کی فوج کو، ریاست کو اور ساروں کو کہا اور کہا جی ہماری سیٹیں واپس لے لیں. یار میں آن اوتھ آپ کو بتا رہا ہوں جو قانون میں نے پڑھا ہے، جو قانون موجود ہے پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017، اس کی پھر آگے امینڈمنٹ ہونے کے بعد جو قانون، آپ کی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، نہ سینٹ کے اندر سپوز، نہ قومی اسمبلی کے اندر، نہ صوبائی اسمبلی کے اندر آپ کی نمائندگی نہیں ہے، آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے اسپیشل سیٹوں کے لیے. یہ واضح قانون ہے. جب آپ نے الیکشن آزاد لڑنے کے بعد آپ اسمبلی کے اندر آئے تو بھائی آپ تحریک انصاف جوائن کر لیتے. ادھر سے تحریک انصاف کی لسٹ آئی ہوئی تھی، آپ کو سیٹیں مل جاتی. آپ نے تحریک انصاف جوائن ہی نہیں کی، آپ سنی اتحاد کونسل جوائن کر گئے. سنی اتحاد کونسل نے لسٹ ہی جمع نہیں کرائی. سنی اتحاد کونسل کا اپنا جناب ہیڈ جو ہے وہ آزاد لڑ رہا ہے. بالکل. وہ ایک بندہ کھانا کھانے گیا نا کسی ہوٹل، اس نے آرڈر کیا تو کھانا آیا بڑا بے ڈھنگا اور بے سود اور بے ذائقہ سا. اس نے ویٹر کو بلایا، اس نے کہا بلا ذرا مینیجر کو اپنے. اس کی ایسی کی تیسی. اس نے کہا جناب وہ ساتھ والے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہوٹل کی آپ کی بد ذائقہ جناب دال، بد ذائقہ کھانا یا قورمہ ہے تو اس میں دوسرے کا کیا قصور. آپ سنی اتحاد کونسل نے لسٹ جمع نہیں کرائی. جب لسٹ جمع نہیں کرائی تو کون سی عدالت آپ کو ایلیجیبل کرے گی کہ آپ کو سیٹیں ملیں؟ وہ تو فیض حمید نیٹ ورک کے جناب پورے
جج موجود تھے 5-6 جنہوں نے انصاف مانگے بغیر ہی انصاف دے دیا. تو جب عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری سیٹیں جو ہے وہ چھین لی گئیں. پھر اس کے بعد اب آپ نے یہ ارینجمنٹ کی 6 اور 5 کی, پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے کہا یہ بانی تحریک انصاف کی ذاتی انسٹرکشن کے اوپر یہ پورا ڈھورک دندا رچایا گیا. ملک کے لیے آپ کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے مخالفین سے, قوم کے لیے نہیں کریں گے, ریاست کے لیے نہیں کریں گے, ملک کی سالمیت کے لیے نہیں کریں گے, ملک کی بقا کے لیے نہیں کریں گے, ملک کی سوورنٹی کے لیے نہیں کریں گے, عوام کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے. ملک تباہ ہو جائے تب بھی آپ نہیں بیٹھیں گے مخالفین کے ساتھ, لیکن اپنی ذات اور اپنی سیاسی مفاد کے لیے آپ اس طرح کمپرومائز کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے. اور پھر بعد میں جتنا اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ برسٹر سیف کے اوپر اور علی امین گنڈا پور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں. انسٹرکشن ساری آپ کی ہے, بندر بانٹ آپ کی ہے. دوسرا, قید تنہائی میں مجھے رکھا گیا. جی میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں, میں نے 4 سے 6 دفعہ جیل کاٹی ہے اپنی لائف میں, 6 مہینے کاٹی ہے. جناب محترم امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز صاحب, یہ قید جو ہے وہ تنہائی ہوتی ہے. قید کے ساتھ کیا کہ ماما تے پھپھڑ تے تائی تے جناب پورے جوائی وہ ساتھ بھیجتے ہیں, جو آپ کو رونا یہ لگا ہوا ہے کہ باقی سارے اپنی جناب پابی تے جوائی تے پھپھڑ تے تائی ساروں کو لے کے جناب جیلیں کاٹ رہے ہیں, باقی جتنے قیدی ہیں. اور بھائی قید اکیلے ہوتی ہے نا, بما اہل و عیال کو نہیں ہوتی. یہ کوئی شادی کی انویٹیشن تو نہیں ہے پورا خاندان ٹور جاؤ, نہیں مطلب ہے یہ شادی کی انویٹیشن تو نہیں ہے کہ فیاض الحسن چوہان بما اہل و عیال, عریش صاحبہ بما اہل و عیال. ٹھیک ہے, یہ جس بندے نے سزا بھگتنی ہے اس نے اکیلے بھگتنی ہے. ایسا ہی ہے. کیوں لوگوں کو یاد بیوقوف بناتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو, کیوں فراڈ فریب دھوکہ دہی کرتے ہو. قید تنہائی. اور بھائی قید تنہائی ہے نا, جب جیل کاٹنی ہے تو آپ نے اکیلے اپنی بیرک میں ہونا ہے. اچھا نہیں کاٹنی تو بھائی جی ہمیں یاد ہے ہم نے پہلی دفعہ جیل کاٹی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. 6 مہینے ہماری ایم ایس ایف سے لڑائی ہوئی, 6 مہینے 324 کاٹی تھی ہمیں جناب, وہ نشیوں کی بیرک میں ڈال دیا تھا. تو میرا مطالبہ یہ ہے یہ قید تنہائی کی کڑکڑ تو ختم کرے نا محسن نقوی صاحب. ان کو جناب وہ جو بیرک نمبر 4 ہے نا جو نشیوں کی ہوتی ہے, ایک کمرے میں جناب آپ کے 75 ہوتے ہیں, بلکہ 90 60 کی بیرک میں 90 بندے ہوتے ہیں, سارے نشئی ہوتے ہیں, جھولے لال لگے ہوتے ہیں سارے. ان کو بھی ساتھ بھیجو, یہ بھی ذرا نئے طریقے سکھائیں گے, ان سے سیکھیں گے اور اپنا تجربہ سکھائیں گے. دیکھو قید تنہائی سن کے نا دماغ پک گیا یار پچھلے 3-4 مہینے سے. تو میری محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے, بیرک نمبر 4 ہے, ہم نے بھی کاٹی تھی اڈیالہ میں بیرک نمبر 4. اس میں جناب وہ نشیوں کے جناب سارے نشئی ہوتے ہیں نا, کوئی پاؤڈر کا, کوئی چرس کا, کوئی کوکین کا, کوئی شراب کا آدی, وہ سارے مجرم رکھے ہوتے ہیں. اس میں 8 کمرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 8 کمروں میں ہر کمرہ جناب آپ کا 5 مرلے کا ہوتا ہے. اس میں جناب 70-60 کی کیپیسٹی ہوتی ہے, رکھے ہوئے 90 سے 100 ہوتے ہیں. آپ امت مسلمہ کے اس عظیم نوسر باز قیدی نمبر 420 کی قید تنہائی ختم کریں, اس کو اس بیرک سے نکالیں جو 8 کمروں کی اکیلی اس کو دی ہوئی ہے, ادھر سے نکال کے نا اس کو نشیوں کی بیرک میں ڈالیں. کہ مطلب ایک تو آتما کو شانتی ملے نا, اور علیمہ باجی کی یہ کڑکڑ ہے باہر آ کے قید تنہائی یہ قید تنہائی کم از کم ختم ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا محسن نقوی کا آپ نے نام لیا ہے, کچھ بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ایکس پہ ہم نے دیکھا کہ بات چیت چل رہی ہے. کل علی امین صاحب نے کوئی اے پی سی کا اجلاس بلایا کے پی کے اندر, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی اور محسن نقوی کے نام سے بڑی بڑی باتیں اور اسٹیٹمنٹس پبلکلی انہوں نے دیں. یہ ایک تو وہ کیوں دیتے ہیں نا, میں آپ سے یہ بھی سوال کرتی ہوں, کیا وہ جو پارٹی کے اندر ان پہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں کہیں ان کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر اس کا جواب محسن نقوی نے بھی ایکس کے اوپر دیا اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ کیا جائے گا دہشت گردوں کے خلاف. تو یہ سارا کچھ معاملہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں, محسن نقوی صاحب نے بڑے خوبصورتی سے صرف ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے اس لیڈر کا نام بتایا جائے کہ جو ماہانہ طالبان کو بھتا دیتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک سیاستدان, مجھے بتایا جائے وہ کون ہے جو ماہانہ بھتا دیتا ہے. اور وہ ایک نہیں ہے, یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں کے پی کے اندر, اور کے پی کے اسپیشلی جو آپ کے جنوبی اضلاع ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا, ٹانک ہو گیا, بنو ہو گیا, لکی مروت ہو گیا, یہ جتنے اضلاع ہیں یہاں کے حالات یہ عجیب و غریب ہیں. اور یہ جو انہوں نے کیا نا اے پی سی,
یہ پتہ نہیں کون سی اے پی سی، یہ محلے کی جناب اصلاحی کمیٹیوں کے سارے جناب جوائنٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ جوائنٹ سیکرٹری جناب اکٹھے کیے ہوئے تھے. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ پورے کے پی کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، کسی پولیٹیکل پارٹی نے. اور یہ 4 پولیٹیکل پارٹی کے ریلو کٹے سارے اکٹھے کر کے، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے جناب ایک پریس کانفرنس کر لی. ادروائز کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ ان کی اپنی نااہلی ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. عوام کو یہ بیوقوف بناتے ہیں. میں ایک سابق پارلیمنٹیرین، ایک پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے بتا دوں پوری قوم کو، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے امن و امان کے معاملات ہولی سولی 100% صوبوں کی جناب پروگیٹو ہے، ان کا دائرہ اختیار ہے، وفاق کا نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پچھلے 5 سالوں میں 670 ارب سے زائد ان کو جناب امن و امان کے ایشو کے اوپر کے پی کے حکومت کو، وفاقی حکومت اور وفاقی ریاست نے جناب دیے ہیں. وہ کدھر گئے؟ وہ گئے کوہستان سکینڈل کی طرح کے ہزاروں سکینڈل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 45 سے 50 ارب کا صرف ایک کوہستان سکینڈل، جس کے سر صدقے آج اعظم سواتی صبح دوپہر شام ماں بہن ایک کر رہے ہیں نا اس وقت شہباز گل کی، جی اور پورے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی شروع ہوا ہے، کیونکہ وہ پھنس گیا ہے. اربوں روپے کی کرپشن، اور یہ ایک سکینڈل نہیں ہے. اری صاحبہ اور آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین آپ بھی سن لیں، یہ ہزاروں سکینڈل ہیں پچھلے 12 سال کے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو 100 ارب 200 ارب 300 ارب، اور یہ جو 1.5 سال گزرا ہے اس میں کئی 100 ارب روپے کی لوٹ مار علی امین گنڈا پور سے لے کے پی ٹی آئی کے ضلعی عہدیداروں نے اور گلی محلے کے عہدیداروں نے کی ہے. عوام کو بیوقوف اور بدھو بنائی رکھا قیدی نمبر 420 کی رہائی کے نام پر، اور یہاں پر لوٹ مار ہوتی رہی. تو جناب یہ ان کی نااہلی ہے. محسن نقوی نے ایک ٹویٹ کر کے پوچھا، مجھے بتایا جائے ڈیرہ اسماعیل خان کا کون سا سیاستدان طالبان کو بھتا دیتا ہے؟ وہ پھڑک گیا. پھر جو منہ سے خرافات، اور پھر جب وہ بولتا ہے وہ جیسے موٹر سائیکل کے سلنسر میں سے بانسری نکال دو نا، تو پھر جو آواز ہوتی ہے اللہ پاک بچائے اللہ پاک بچائے، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جس انداز سے ریاست کو اور پوری اجتماعیت کو یہ ذلیل کر رہا ہے جنا یہ علی امین گنڈا پور اور اس کا قیدی نمبر 420، تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی بھدی آواز میں پھر یہ بھا 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 شروع ہو گیا. او بھائی تو اپنا بتا، تیری پرفارمنس کیا ہے؟ آج اگر آدھا کے پی کے غیر محفوظ ہے، آدھا کے پی کے، آپ دن کو بھی سی پیک کے اوپر بھی سفر نہیں کر سکتے ان اضلاع میں، ڈی آئی خان میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں آپ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان الو کے پٹھوں کی نااہلی ہے. قیدی نمبر 420 سے لے کے یہ علی امین گنڈا پور اور اس کے درمیان کے جتنے پی ٹی آئی کے جناب یہ لوگ ہیں، تو ان سے پوچھو یار اپنی پرفارمنس ٹھیک کرو، یا پھر طالبان کو بھتے دیتے رہو اپنی جان چھڑانے کے لیے اور ملک کا بیڑا غرق کرتے رہو. اچھا چوہان صاحب، بس لاسٹلی بتائیے گا، کوئکلی بتائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے صفوں میں ایک نئی امید کی لہر دوڑی ہے، یہ جو پکچر سوشل میڈیا پر سلمان اور قاسم کی وائرل ہو رہی ہیں، تو یہ تو کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں جو کسی کی بات مان لیں گے، تو یہ غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے وہ گروک نامی جناب ایک سافٹ ویئر بنا ہوا ہے امریکن سی آئی اے کا، اس کو اپنا باپ بنایا ہوا تھا پچھلے کئی ماہ سے، ہر چیز پوچھنے کے لیے جناب بانی تحریک انصاف نے، جبران الیاس نے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے کسی کو بھی بیوقوف بنانا ہوتا تھا گروک سے پوچھتے تھے، گروک یہ بتاؤ. انہوں نے وہ گروک سے ہی پوچھا، گروک بتاؤ یہ گوشت جو ہے نا یہ کتے کا ہے، سور کا ہے، کہ یہ بکرے کا ہے یا گائے کا ہے؟ اس نے کہا یار جو حالات اور واقعات اور نظائر اور قرائن بتا رہے ہیں یہ سور کا گوشت ہے. پھر جناب سابر شاپر کی طرح کے لوگ پھر اس کو پڑھ گئے گروک کو، او بھائی نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایک دفعہ پھر ذرا غور سے دیکھ کے بتاؤ. اس نے کہا بھائی میں نے غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ سور کا ہے. تیسری دفعہ پھر پوچھے تو اس میں کہا اینڈ پہ آ کے گروک نے کہا تو دست ہے کہ جناب سور کا گوشت ہے. تو جناب بانی تحریک انصاف کے بیٹے اسرائیلی لابی کے پاس بیٹھے ہیں، شراب خانے میں بیٹھے ہیں، پب خانے میں بیٹھے ہیں، وہاں سور کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے باپ کی رہائی کے لیے امریکہ سے منتیں اور ترلے کر رہے ہیں، اور امریکہ کو یہ بتانے گئے ہیں کہ امریکہ صاحب آپ بے غم رہے ہیں، وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں،
کا جو نعرہ تھا اور جو حقیقی آزادی کا نعرہ تھا وہ دراصل پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا اور اقتدار کے لیے تھا. اصل میں ہمارا باپ آپ کا تابعدار بھی ہے اور آپ کا باج گزار بھی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.